کے پانی کو کس طرح سے ہم اس میں حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں، اس میں ایسے کیا جائے کہ جب آپ نیا فلاک لائیں تو پینے کے پانی میں کم از کم 3 ملی لیٹر کلورین 1000 لیٹر پانی کے تناسب سے ملائیں، اور اس طرح سے پانی میں جراثیمی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ کلورین ملے پانی میں ویکسین پرندوں کو نہ پلائیں، پھر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور جو بھی پانی آپ گرمیوں اور سردیوں میں پلائیں، آپ دیکھیں کہ وہ صاف ستھرا پانی ہو اور وہ جراثیم سے پاک ہو۔ اس کے بعد بیماریوں کو پھیلانے میں اسپیشلی برڈ فلو میں ہم نے دیکھا ہے، پوری دنیا میں یہ تحقیق ہوئی ہے کہ آزاد اور جنگلی پرندے جو بہت سائبیریا سے بھی سفر کر کے مختلف جگہوں پہ آتے ہیں، بیماریوں کو پھیلانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آزاد پرندے امراض کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، سو ہم شیڈ اور پانی کے حوضوں کو لازمی طور پر ان پرندوں سے محفوظ رکھیں۔ کوشش کریں شیڈ آپ کے مکمل بند ہو، اور ان آزاد پرندوں یا جنگلی پرندوں کے، اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ جنگلی بلیاں یا جنگلی کتے بھی اس جگہ پہ نہ پائے جائیں، اور اسی طرح چوہوں وغیرہ سے بھی شیڈ کو مکمل طور پہ صاف رکھا جائے۔ شیڈ میں آزاد پرندوں کی آمد و رفت کو بند کیا جائے، اور فارم پہ مرغیوں کے علاوہ، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، کوئی اور جاندار نہ پالا جائے، کیونکہ مختلف تحقیقی سرگرمیوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ پرندے اگر دوسرے جانداروں کے ساتھ ہوں تو وہ بھی بیماری کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چوہوں کا میں نے پہلے بھی بتایا، چوہے امراض کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا تمام ممکنہ طریقوں سے چوہوں کی آمد و رفت اور افزائش نسل کو بند کریں۔ فیڈ رکھنے والے سٹور کو بالخصوص چوہوں سے محفوظ رکھیں۔ تمام عمارت کے اطراف میں چوہوں کے رہائشی جو ہے گزرگاہوں کو بند کریں۔ کسی بھی طرح آپ جو فیڈ کو کھلے عام نہ پھینکیں، جو آپ کی ایکسٹرا فیڈ ہے یا آپ کی جو استعمال نہیں، اس کو کھلے عام اگر پھینکے دیں گے تو چوہے اس پہ آئیں گے، اس لیے چوہوں کو مارنے اور پکڑنے کے لیے آپ ہمیشہ پنجرے استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بایو سیفٹی اور سیکیورٹی اور تحفظ حیات کی ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں افراد کی آمد و رفت۔ پولٹری فارم پہ بالعموم غیر متعلقہ افراد کی آمد و رفت کو مکمل بند کریں۔ شیڈ کے دروازوں پر جراثیم کش محلول رکھیں تاکہ جب کوئی بھی اندر آئے غیر متعلقہ شخص اور ایون پولٹری ورکر تو وہ اس میں اپنے جوتوں کو گزار کر آئے، اور پرندے اور ماہرین اس میں سے گزر کر شیڈ میں داخل ہوں یہ جب جراثیم کش محلول ادھر رکھا ہوگا۔ اور یہ بھی کوشش کریں اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس میں جو ہے ایکسٹرا جوتے رکھیں، جو ورکر ادھر کام کر رہے ہیں وہ جوتے شیڈ میں جانے کے لیے وہ استعمال کریں۔ شیڈ میں ضرورت کے تحت داخل ہونے والے یہ جو میں نے پہلے بتایا عارضی جوتوں کا انتظام کیا جائے، اور اس کے علاوہ غیر ضروری افراد کی جو ہے آمد و رفت کو مکمل طور پہ بین کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم اقدام آپ نے کرنا ہے کہ جو گاڑیاں پولٹری کو یا پرندوں کو لے کر آتی ہیں اور جاتی ہیں، ان کے لیے آپ نے اسپیشل حفاظتی اقدامات کرنے ہیں۔ فارم کے گیٹ پر کچھ اس طرح کا انتظام کیا جائے کہ کچھ جراثیم کش آپ نے محلول یا اس طرح کوئی چیز ہو جس کے اوپر سے گاڑیوں کے ٹائر اس پہ سے گزرے اور پھر تب فارم میں داخل ہوں۔ مرغیاں ترسیل کرنے والے پنجروں کو فارم پہ لانے سے قبل ہر صورت میں جراثیم کش سپرے کیا جائے۔ ویکسینیشن کا بھی پہلے بھی بتایا، لیکن جب ویکسینیشن آپ نے کرنی ہے اس سے قبل اور اس کے بعد تمام اوزار جو اس میں استعمال ہوتے ہیں مکمل طور پہ جراثیموں سے پاک کیا جائے۔ ویکسینیٹرز جو ہیں وہ عارضی جوتے پہن کر اور کپڑے تبدیل کر کے شیڈ میں داخل ہوں۔ ویکسین کے دوران اگر آپ وہ سرنجوں کے ذریعے کر رہے ہیں تو ہر 200 مرغیوں کے بعد سرنج کی سوئی تبدیل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور مردہ مرغیاں وہاں ہمارے فارمز میں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی وجہ سے مر جاتی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے یا اس کی موسم کے حالات کی وجہ سے۔ تو مردہ مرغیوں کو کیسے ہم نے ڈسپوز آف کرنا ہے؟ مردہ مرغیوں کی اجتماعی سے جو دوسری مردہ مرغیاں ہیں وہ فارم کی اجتماعی صحت کے لیے بہت مضر ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو بجائے یہ نہ کیا جائے کہ آپ اس کو پکائیں، بلکہ ان کو ہمیشہ گہرے منہ والے گڑھے میں بند کر ڈالیں اور اس کو بند کریں اور اس پہ جراثیم کش محلول ڈالیں۔ اس کے علاوہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ فارم کے کارندے جو ہیں وہ تحفظ حیات میں اہم اور فعال کردار ادا کر کے پولٹری فارمنگ کو منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان امور پر عمل کر کے آپ یہ یقینی بنائیں کہ ہم بیماریوں کو کم سے کم لا سکتے ہیں فارم میں۔ شیڈ کے اندر کام کرنے کے لیے تمام جوتے اور کپڑے صرف اسی شیڈ کے لیے مخصوص رکھیں، اور
کام کی انجام دہی کے بعد شیڈ میں ہی وہ کپڑے رکھے جائیں، اور ہر دفعہ جب آپ نے شیڈ میں داخل ہونا ہے تو جوتوں کے گزرنے والی جگہ پہ جراثیم کش محلول سے گزارے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم اقدام ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ نے فارم پہ ڈاکٹرز کو بھی اپنی فارم کی پرندوں کی صحت کے لیے انوائٹ کرنا ہوتا ہے یا وہ وزٹ کرتے ہیں، تو کوشش کریں جو ڈاکٹر مختلف فارمز پہ، ویٹنری ڈاکٹر یا ویٹنری اسسٹنٹ مختلف فارمز پہ وہ وزٹ کرتے ہیں، تو انہیں کہ جب وہ آپ کے فارم پہ آئیں تو یہ ان سارے حفاظتی اقدامات کو ضرور مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک سٹڈی میں دیکھا گیا ہے، لارج اینیمل کی سٹڈی میں، کہ جو ہم ویٹنیرینز ہیں وہ کتنے فیصد بیماری، اگر ہم حفاظتی اقدامات نہیں کرتے، ہم بیماری کو بڑھانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ اقدامات ہیں جن کو آپ اگر کریں گے تو آپ کے فارم میں بیماری کے آنے کا امکان کم سے کم ہوگا۔ ایک اور اہم چیز اگر کر لیں کہ آپ اردو میں اگر کوئی اس طرح کا ہدایت نامہ فارم کے داخلی دروازوں پہ لگا جائیں تاکہ آنے والے افراد کے لیے تحفظ حیات کی تاکید درج کی گئی ہو، اور بغیر اجازت پہ پابندی عائد کیجیے، اور تحفظ حیات کے سلسلے میں ضروری ہدایات کو نمایاں طور پہ درج کیجیے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے اور ان سب چیزوں کو پر عمل کریں گے تو مرغیوں کی، جیسے کہ آج ہم نے متعدی نزلہ زکام کے بارے میں بات کی ہے، کچھ بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے، تو ہم کافی حد تک ان بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں اپنے، چاہے آپ کا کمرشل فارم ہے، چاہے آپ کا چھوٹا فارم ہے، یا چاہے آپ بیک یارڈ پولٹری جو عام طور پہ گھروں میں رکھی جاتی ہے، تھوڑے تھوڑے جو لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں انڈوں اور گوشت کے لیے، تو ہم اس میں کافی حد تک ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری، کیونکہ یہ نیشنل ریفرنس لیب ہے اور ہم اس میں پروونسز میں اور مختلف صوبوں میں لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹ کے تحت، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ریفرنس ڈائگنوسس تشخیص کے لیے ہمارے پاس سہولیات ہیں، جیسے کہ ان بیماریوں کے لیے ہم خون کے نمونوں سے بھی تشخیص کر سکتے ہیں، جس کے مختلف، جس کو ہم سیرولوجی کہتے ہیں، اور اس میں HA/HI وائرس نیوٹرلائزیشن ٹیسٹ اور اس طرح کے ELISA انزائم لنکڈ امیونوساربنٹ ایسیز کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے عام پبلک میں سے بھی اور باقی گورنمنٹ کے اداروں سے بھی وہ اپنا تشخیص ہمارے ادھر لیبارٹری میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سہولیات ہے، یہ میں نے سیرولوجی کے حوالے سے بتائی۔ اس کے علاوہ ہم وائرس اور بیکٹیریا کو آئسولیٹ کرنے کی، علیحدہ کرنے کی اور اس کی تشخیص کرنے کی، پراپر کرنے کی بھی ہمارے پاس جدید سہولیات میسر ہیں۔ پھر مولیکولر لیول پہ، جس کو جب PCR کہا جاتا ہے اور سیکوینسنگ کا، اس کا بھی ہمارے پاس سہولت ہے، اور اس کو یہ ایک ریپڈ یا جلدی جو ہے تشخیص کرنے کے ٹولز ہیں جو ہم اس میں ہمیں نیشنل ریفرنس لیب میں اویلیبل ہیں، اور کسی کو اس قسم کی سہولت کے لیے میں سہولت حاصل ہے اور وہ ہمیں نیشنل ریفرنس لیب میں اس طرح اپنے لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے اچانک پرندے مر جائیں تو ہم پوسٹ مارٹم کی بھی سہولت ہے ہمارے پاس ادھر NLPD میں، آپ اس کے لیے بھی اپنے پرندوں کو لا سکتے ہیں ان نون ڈیزیزز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری نیشنل ریفرنس لیب فار پولٹری ڈیزیز NLPD نے پچھلے کئی 15-16 سالوں سے مختلف تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے ہیں، ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ اگر ہم نے خود بھی کی ہے، اور جہاں کہیں ہمیں ریکویسٹ آئے، چاہے وہ صوبوں سے آئے یا سم ٹائم انٹرنیشنل بھی ٹریننگز ہم نے منعقد کی ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ یہ ساری سہولیات ہیں تو لوگ اگر ہمیں ریکویسٹ کریں تو ہم اس کے مطابق ان کے لیے ٹریننگ کورس بنا کے ان کے لیے مخصوص ٹریننگز کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ فلیمنگ فنڈ جو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، جراثیموں کے بارے میں جو ریزسٹنس آتی ہے، اس میں ایک پروجیکٹ چلا رہی ہے 2019-20 سے، اور اب اس کے ایک فیز ختم ہو گیا، دوسری فیز شروع ہوگی۔ اس کے تحت ہماری لیبارٹری کو اپ گریڈ کیا گیا، اور اس میں اب ہمارے پاس بیکٹیریل ڈیزیزز کی تشخیص کے لیے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، اور وہ اس میں مالڈی اور BD فینکس، وہ بھی ہمیں فلیمنگ فنڈ کی طرف سے فراہم کی گئی، اور وہ اب آپریشنل ہے۔ اور یہ ادھر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ یہ سہولیات جو میسر ہیں، اور NLPD اس میں سے ایک ادارہ ہے جو پولٹری کی بیکٹیریل ڈیزیزز کے لیے ان ایکوپمنٹ کو یوز کر کے، ان ٹولز کو یوز کر کے ہم جلد سے جلد جو ہے
تشخیص کر سکتے ہیں اور فارمرز کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جراثیم ہے جو آپ کے پرندوں میں پایا جا رہا ہے، اور اگر آپ اینٹی بائیوٹکس یوز کریں یہ اس کے خلاف عمل کر بھی رہا ہے یا نہیں. اس کو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو بر وقت نہ کریں تو وہ مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹکس یوز کریں گے جو کہ ان پرندوں کے لیے بھی افیکٹو نہیں ہوں گی، اور پھر وہ کل کو انسانوں میں بھی مختلف بیماریاں لا سکتی ہیں. تو یہ سارا کچھ تھا ہمارا نیشنل ریفرنس لیب فار پولٹری ڈیزیزز، جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی ایک اہم لیبارٹری ہے، اور اس کو نہ صرف نیشنل لیول پہ مانا گیا ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی کولیبریشن مختلف اداروں کے ساتھ ہے، اور اس کو مانا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں یہ واحد لیبارٹری ہے جو ریفرنس لیب کے تحت کام کر رہی ہے. باقی صوبوں میں بھی ان کی اپنی، اور ہم نے اس میں مختلف پروجیکٹس میں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے اور ان کو باقی لیبز کو اپ گریڈ بھی کیا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ باہمی تعاون جاری و ساری ہے. تھینک یو ویری مچ.